أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے بسم اللہ کہا یہی گیا ہے کہ چند لمحے جتنی دیر پہ گفتگو مقصود ہے مومنین سے اس ہستی کا ذکر ہونا چاہیے جس کی آمد کو صرف ایک دن گزرا ہے ویسے 14 کے 14 حقیقت کبریائی کے 14 عکس ہیں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی لیکن جس محمد کو بھی جانچیں جسے بھی میزان عقل میں تولیں اپنے خصائص کی کائنات الگ بسائے ہوئے ہے میں تجربہ کرنے لگا ہوں آپ کے مزاجوں کا کہ کس قدر بیدار ہیں آپ اور کیا سننا چاہ رہے ہیں ویسے سارے کے سارے اپنے آپ کو قرآن کہتے ہیں ہاں اسی پر فیصلہ ہوگا کہ مجھے آپ سے کیا گفتگو کرنا ہے پہلے سے 14ویں محمد تک جس کے دروازے پہ چلے جائیے وہ یہی کہتا ہے میں اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہوں لیکن جب دیکھا گیا تو ماہ رمضان میں یا پڑھنے والا قرآن آیا یا میرا مولا حسن آیا جو جیتے رہو ہاں یقیناً بیدار ہیں آپ یا قرآن صامت اس مہینے میں اترا یا خیبر شکن کا ولی عہد ہے لیکن جاگیے گا یہ شرف تلاوت والے قرآن کے پاس بھی نہیں ہے اب پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر یا 19 کو ہے یا 21 کو ہے یا 23 کو ہے اور چلیے چونکہ آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو تحفہ دے ہی دوں سب سے خوبصورت تحقیق یہ ہے کہ یہ تینوں راتیں شب قدر ہیں 19 والی رات کائنات کے نظام چلانے کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے آسمانوں پر 21 والی رات یہ امر نازل ہوتے ہیں زمین پر اور 23ویں رات نافذ ہو جاتے ہیں ہاں یعنی صامت قرآن تیسرے عشرے میں نازل ہوا شہر اللہ کے وسط میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بالکل عین نصف میں جس قرآن ناطق کا نزول اجلال ہوا اسے حسن کہتے ہیں کسی نے سوال کیا تھا میرے مولا حسن سے یہ کیا سننے میں آیا ہے کہ امامت آپ کی صلب میں نہیں رکھی گئی آپ کے چھوٹے بھائی حسین کی صلب میں ہے آپ تو رہ گئے تکیے کی ٹیک چھوڑ دی میرے امام نے عالم جلال میں چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا جاہل میرا شرف اس سے بڑھ کر کیا ہوگا
امامت میرے چھوٹے بھائی کی صلب میں ہے، بے شک فلی امامت ہو، لیکن میری امامت حسین پر ہے۔ اللہ جو اکیلا 10 امامتوں کا امین ہے، میں اس کا بھی امام ہوں۔ تو گویا اپنے بعد آنے والی ہر امامت سے میں نے خراج وصول کیا ہے۔ پچھلے دوست گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ جو قبروں پہ بیٹھے ہیں ان سے سوال کیا میں نے، ٹھیک بیٹھے ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ، گڑیاں ہی آتی ہیں۔ بچپنا تھا دونوں کا، اور یہ طرفین کی کتابوں میں حدیث مل سکتی ہے۔ جوڑی کو بطول رسول کی خدمت میں لائی، جاگنا، بابا جان جی بیٹا ورث ابنے کا، دونوں بیٹے آپ کے سامنے موجود ہیں، دونوں کو وراثت زندگی میں بانٹ دیجئے۔ نہیں، اگر کوئی اس وراثت سے دنیاوی وراثت سمجھ رہا ہے تو وہ اپنے اس خیال باطل سے واپس آ جائے۔ دنیا ان کے جوتیوں کے صدقے کا نام ہے۔ دنیاوی وراثت کی بطول نے بات ہی نہیں کی، اور اگلا جملہ دلیل ہے، ورث ابنے کا، وراثت دے دیجئے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو۔ حسن کے لیے کیا ہے، حسین کے لیے کیا ہے؟ سر اٹھانا، مسکرا کے فرمایا، اما الحسن فلہ جودی و سعودتی و اما الحسین فلہ علمی و شجاعتی۔ فرمایا میرا جود اور میری سعادت حسن کے لیے، اور میرا علم اور میری شجاعت حسین کے لیے۔ جود کا معنی بھی سمجھا دیں۔ سخاوت، فیاضی، اور رسول کا جود جانتے ہو کیا ہے؟ قصیدہ بردہ میں اہل سنت کی امام بوسیری نے لکھا ہے، ان من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت دونوں آپ کا جود ہے۔ جی جی، کیوں؟ یعنی دونوں سخاوت میں دے دیا آپ نے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا، انا وانتا خلقت ما سواک لاجلک، اے میرے حبیب بس تو میرا ہو جا، تیرے علاوہ میں نے جو خلق کیا وہ تیرے لیے ہے۔ رسول نے فضائے بسیط کبریائی میں سجدہ کیا اور فرمایا، انتا وانا ترکت ما سواک لاجلک، جواب میں تو میرا ہو جا، تو نے میرے لیے جو کیا وہ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا۔ جیتے رہو۔ یعنی کائنات سخاوت ہے بسم اللہ رسول کی، اور اگلے مصرے کا ترجمہ نہ کرنا بھی نا انصافی ہوگا، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ، لوح و قلم کا جو علم ہے وہ آپ کے لا تعداد علموں کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ نہیں، ایک منٹ، سر اٹھانا آخری بندے تک۔ جو جاگ رہا ہے وہ عرش کو چھو لے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر خوش کو تر کا ذکر مجھ میں ہے۔ بہت ساری آیتیں پڑھ کے آپ کو زیادہ تھکانا نہیں چاہتا۔ زمین و آسمان کا ہر غیب مجھ میں، ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر مجھ میں،
سن رکھے ہیں نا قرآن کے دعوے؟ قرآن کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ قاف کو پڑھنا۔ قرآن لوح محفوظ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے۔ اب اللہ جانے کس کے سر سے گزر رہا ہے اور کس کے سینے دل پہ اتر رہا ہے۔ قرآن لوح کے علموں میں سے تھوڑا سا، اور پوری لوح کا علم رسول کے علموں میں سے تھوڑا سا۔ اللہ سمجھ میں آ رہی میری بات دوست؟ ہاں، تو اپنا علم اور اپنی شجاعت حسین کو دی۔ رسول بظاہر نہیں لڑے زندگی میں، رسول کی شجاعت ظاہر کی حسین نے، اور جس دن سے ظاہر کی وہ دن ہے اور آج کا دن پھر شجاعت حسینیہ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات دوستو؟ ہاں، چلیے یہ بھی بتاتا چلوں، ہر نماز میں سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں آپ؟ جی بے شک۔ ہاں، اور چند دنوں میں شب قدر کا نظارہ بھی کریں گے آپ۔ ہے کیا اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح الامین نہیں، روح القدس۔ روح الامین جبرائیل ہے، اور جبرائیل ملائکہ میں شامل ہے۔ جبرائیل روح الامین ضرور ہے لیکن روح القدس نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، چلے گئے ہو؟ حاضر ہے۔ روح القدس کی تھوڑی سی تائید جسے مل جائے وہ کم از کم خالق ہو جاتا ہے۔ اللہ نہیں، جو لطف لے رہے ہیں ان کا لطف دوبارہ کرتا ہوں۔ وَآتَيْنَا، سورہ آل عمران کو پڑھنا، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابن مریم البینات وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ القدس، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے دیے، ہم نے اس کی روح القدس سے تائید کروائی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ نہیں آپ سار اٹھانا، میں نے دیکھا مسجد ایک جملہ پوچھنا ہے تمہارے سامعین سے، فیصلہ دینا ہے کہ حسن کی آمد کا انداز کیا ہوگا۔ العظمت للہ۔ ایک حسن یہ ہے اور ایک حسن اور بھی ہے۔ بسم اللہ۔ یہ ایک علیحدہ سریت ہے زیدی صاحب کہ یعنی حسن سے حسن تک 10 امامتوں کا سلسلہ الگ ہے، پہلی اور آخری امامت کا سلسلہ علیحدہ ہے۔ العظمت للہ۔ پہلی امامت کا اختصاص علیحدہ، آخری امامت کا امتیاز علیحدہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حسن سے حسن تک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معصومی نے تشریح کی ہے۔ پوچھا گیا ہے سرکار صادق سے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک حسنہ لائے اسے 10 ملتی ہیں۔ فرمایا اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو علی کو امام مان لے، حسن سے حسن تک 10 امامتیں اسے ہم عطا کر دیں گے۔ جو ہاں، لیکن امام زمانہ کی جستجو خود کرنا پڑے گی۔ ہاں، اسے خود تلاش کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو خیر جملہ مترجمہ تھا۔ تو وہ جو دوسرا حسن ہے وہ کہہ رہا ہے روح القدس تائید کر دے تو عیسیٰ خالق ہو جائے، ہے یا نہیں؟ عالم الغیب ہو جائے، موت و حیات کو ٹھوکروں میں رکھ لے، جسے چھو لے شفا میں، فطرت کی مرض شفا میں ڈھل جائے،
یہ روح القدس کی تائید کا نتیجہ ہے. اور میرا مولا حسن فرما رہا ہے ان روح القدس فی جنون ساکورا ذاق من حدائق الباکورا. فرمایا روح القدس میں یہ کمال آیا ہی اس لیے ہے کہ جب ہمارے فضائل کے باغ نے پہلا بور اپنی شاخوں پہ لیا تو روح القدس نے اس میں سے تھوڑا سا چکھ لیا تھا. تو نہیں اب مجھے یہ حق ہے کہ میں یوں کہہ دوں فکرہ روح القدس تائید گر ہے عیسیٰ جیسے نبیوں کا اور میرا مولا حسن تائید گر ہے روح القدس کا. اب نہیں زیغم خدا کی قسم اللہ جانے جس کو سوچنے کی بیماری نہیں لگی تحفہ اس کے لیے ہے. یہ روح القدس کی تائید کرتے ہیں. روح القدس نبیوں کی تائید کرتا ہے. جس کی روح القدس تائید کرے وہ تو نطفے سے نہیں اور نطفہ حرام جو روح القدس کی تائید کرے وہ تیری طرح پیدا ہوا ہوگا. اللہ جیو مرحبا. ہاں شاد باش. نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح القدس زمین پر. 73 فرقے کی سب کتابیں کہہ رہی ہیں کہ رسول کے زمانے میں ہر شب قدر میں فرشتے رسول کے پاس آتے تھے ہر امر لے کر. بیٹھے ہو یا نہیں؟ اور کہنے والا اللہ ہے من کل امر، ہر امر لے کر. ایک سوال ہے اور اسی میں صرف ایک آدھے جملے میں بات کرنے لگا ہوں. پہاڑ پاش ہو جائیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، زمانے کے شک مٹ جائیں گے جس میں جراثیم ہیں تحقیق کرنے کے اور مان لینے کے. اس کے لیے ہے وہ رسول کے پاس آتے تھے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تنزلو فعل مضارع ہے، نازل ہو رہے ہیں، نازل ہوتے رہیں گے. کس میں؟ فیہا، شب قدر میں. اصل سوال اتنا ہے یا تو شب قدر کو نکال لو سال میں سے، ورنہ جب تک شب قدر ہے فرشتے زمین پہ آئیں گے. اور اگر فرشتے زمین پہ آئیں گے تو ماننا پڑے گا آج بھی زمین پر کوئی محمد جیسا موجود ہے. اللہ ہاں جی. ورنہ قرآن کی صداقت داغدار ہوتی ہے. فرشتوں کا زمین پہ آنا ابس ہو جاتا ہے. ہاں اسی طرح تیرے مولا حسن کے پاس بھی آتے رہے ہوں گے اپنے زمانے میں. اور لاتے کیا ہیں؟ شادباش من کل امر. ہاں موضوع میرا دوسرا ہے، میں تھوڑا سا راستہ بنا کے دے رہا ہوں. جس چیز کو قرآن امر کہتا ہے وہ لاتے ہیں اولے الامر کے پاس. جیتے رہو. نہیں زیغم یہاں پھر ایک سوال ہے میرا، آتے کہاں سے ہیں؟ ہاں جیتے رہو. آسمان سے. میری انگلی پکڑو، میرا ساتھ دو، میں فرشتوں سے سوال کرتا ہوں. قرب خدا کو چھوڑ کر زمین پر سال کے پروگرام کی منظوری لینے کیوں آتے ہو؟ اللہ سمجھ آئی بات؟ ہاں
جہاں سے تم آئے ہو وہاں سے عرش زیادہ قریب ہے. عرش پہ جاؤ، زمین پہ کیا لینے آئے ہو؟ اور آپ ہی اذن الہی سے رہے ہیں. یہ تو جانتے ہو نا سارے، یہ پرانا دستور ہے. اللہ اگر آسمان والوں کو آسمان پہ اذن دے بھی دے تو فرشتے زمین پہ آ کر پھر ان سے کہتے ہیں اجازت ہے؟ العظمت للہ. العظمت للہ. ہاں، جو شے امر ہے قرآن میں وہ 14 کے پاس ہے. چاہے کوئی محمد گزر گیا اس کا دامن بھی خالی نہیں، چاہے کوئی محمد آج ہے. جی بسم اللہ. میں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، یہی پڑھا ہے فرمان معصوم. رسول سے شروع کرتے ہیں لانا ہر امر. اللہ نے یہ پروگرام بھیجا ہے، یا رسول اللہ کوئی ترمیم تنسیخ، پھر خیبر شکن کے پاس لاتے ہیں، پھر میرے مولا حسن کے پاس، پھر سلطان کربلا کے پاس، حتیٰ ینتہی الی صاحب الزمان، حتیٰ کہ زمانے کے سردار کے پاس. یعنی آخری منظوری میرے زمانے کا سردار دیتا ہے. وَمَا مِنْ عَمَلٍ يُرْفَعُ إِلَّا وَبَعْدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رسول اللہ. اور عامل جو عمل کرتے ہیں، ہر عامل کا عمل پہلے صاحب الزمان کے پاس جاتا ہے. مولا یہ نمازیں ہیں لوگوں کی، یہ روزے ہیں، یہ حج ہے، یہ صدقات ہیں، یہ زکوٰۃ ہیں. اگر منظور ہو جائے تو پھر مولا عسکری کے پاس، پھر رسول کے پاس. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، تو یہ آغاز اور انجام کا سلسلہ ہے. تو اب امر کیا ہے؟ یہی راستہ بتانے لگا ہوں. پھر ان 14 میں سے جس سے توسل ہو تمہارا اس سے مانگ لینا. ہاں ہاں، کیونکہ آج بھی ان میں سے کوئی بے اختیار نہیں. ہاں ہاں، یہ تو اہل سنت کے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے. میں یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، جو زندگی میں مددگار ہو سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اللہ. ہاں اچھا رئیس بھائی، کیا ہے امر؟ سارا 90-95 برس کی ہے، 55 برس کے بعد فطرت بھی منہ موڑ لیتی ہے کہ اب تو ماں نہیں بن سکتی. اور ابراہیم جیسے شجرۃ الانبیاء کے گھر میں رہتے ہوئے جناب سارہ کو بھی اس حقیقت کا ادراک تھا. قرآن کہتا ہے فبشرناہ باسحاق، ہم نے بشارت دی سارہ کو اسحاق کی. وہ تو منہ پہ ماتم کرنے لگی، 95 برس کی عمر میں ماں بنوں گی میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ ہود کو پڑھنا. جبریل نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تجھے اللہ کے امر سے تعجب ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کس نے کیا سنا کیا سمجھا. آخری بندے تک جاگنا. میں نے آیت پڑھی، یہ روایت نہیں. قرآن بتاتا ہے کہ مایوسی کی عمر میں صاحب اولاد ہو جانا امر، اور فرشتے زمین پہ ہر امر لاتے. اور جس سردار کے نام کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ اگر صاحب اولاد کرنے پہ آ جائے تو مرد کو ماں بنا دیتا ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. میں نے کچھ میں نے ندیم غلط کہا ہے نا؟ شرط ہے ان کے مزاج کی کروٹ. اگر ان کا مزاج کروٹ لے تو پھر چاہیں تو
فطرت کو بدل کے. حالانکہ فطرت میں تغیر ممکن نہیں ہوتا. جو فطرت میں تغیر لا سکتے ہیں وہ قسمت میں نہیں لا سکتے. اللہ. ہاں تو یہ امر ہے. سورہ ہود کو ہی پڑھیے. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور. طوفان نوح کی بات کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے ہمارا امر آ پہنچا، تنور سے طوفان ابلنے لگا. طوفان امر. سورہ قمر کو پڑھنا فجرنا الارض عیونا والتقى الماء على امر قد قدر. بارش اور چشموں کو اللہ نے امر کہا. فالمقسمات امرا. سورہ مرسلات میں رزق کو اللہ نے امر کہا. یہ ساری چیزیں امر. اور میرا مولا حسن جیتے رہو. اولے الامر. ہاں ہاں یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے. جو 10 چیزیں سخت پوچھی تھیں تو میرے مولا حسن نے جواب دیا تھا اپنے بچپنے میں. اور آخری کہا تھا کہ ہر شے پہ جو غالب ہے وہ ہے امر. اور آئے سائل ہم ہیں اولے الامر. ہاں نہیں میں راضی ہوں تم سے. کہو تو اب جاؤں. اچھا دشمن کا دربار ہے. گفتگو ہو رہی ہے مخالف سے مولا حسن کی. ایک فقرہ ایک جملہ بولا میرے مولا نے. فرمایا ما بینا جا بلقا و جا برسا ولد لرسول اللہ غیری و اخل حسین. امیر شام جان لے جا بلقا اور جا برسا کے درمیان میرے اور میرے بھائی حسین کے سوا رسول کا کوئی بیٹا نہیں. اللہ اکبر. یا رسول کا بیٹا میں ہوں یا میرا بھائی. نہیں سوال کیا گیا جا بلقا کیا ہے، جا برسا کیا ہے. جاگتے رہنا. فرمایا ان للہ مدینۃ بالمشرق یقال لها جا بلقا له 70,000 باب وعلى كل باب 70,000 لا يعرفون خلق آدم ولا حوا ولا ابلیس. طعامهم التسبیح وشرابهم التہلیل وَأَنَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَخِي الْحُسَيْنِ. فرمایا انتہاء مشرق میں ایک شہر ہے جس کا نام جابلقا ہے. اس کے 70,000 دروازے ہیں. ہر دروازے کے اندر 70,000 بندہ ہے. بسم اللہ. نہیں اب اگلا جملہ جو ہے اگر اسی طرح سنا تم نے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے بھی قتل کیا تم نے اور علم کا بھی خون بہایا. فرماتے لا یعرفون خلق آدم ولا حوا. نہ وہ آدم کو جانتے ہیں لا یعرفون خلق آدم ولا حوا. نہ وہ آدم کو جانتے ہیں نہ حوا کو پہچانتے ہیں. ولا ابلیس. نہ ابلیس کو جانتے ہیں. طعامہم التسبیح وشرابہم التہلیل. وہ گندم نہیں کھاتے، ان کا کھانا تسبیح ہے. وہ پانی پیتے نہیں. شرابہم التہلیل. تہلیل ان کا مشروب ہے. وَأَنَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَخِي الْحُسَيْنِ. میں اور میرا بھائی حسین اس شہر پہ حجت ہیں. العظمت. ممنون آپ نے نعرہ لگایا، شکریہ آپ نے داد دی، لیکن روش ادراک پہ تھوڑا سا ہم سفر ہو گیا گا میرے ساتھ. فیصلہ کرنا ہے. یہ فکرہ زیغم کچھ سوچنے میں مجبور کرتا ہے. نہ وہ آدم کو جانتے ہیں نہ وہ حوا کو.
اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کے لوگ اولاد آدم میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ہے نہیں؟ چلو اگر شک گزرے بھی تو اگلا جملہ جو میرے مولا نے فرمایا طعامہم التسبیح, اولاد آدم تو کھانا مانگتی ہے, ان کا کھانا سبحان اللہ ہے, ان کا مشروب لا الہ الا اللہ ہے, اور تھوڑے لوگ نہیں ہیں. فرمایا اس شہر کے 70,000 دروازے ہیں, ہر دروازے کے اندر 70,000 شخص ہے. حساب خود کر لینا. فرمایا میں حجت ہوں اس شہر پر, میرا بھائی حسین. اب اللہ جانے میرے سامنے ہیں سارے شیعہ یا میں کسی اور مذہب والے سے خطاب کر رہا ہوں. جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے اور اسے سوچتا نہیں سر اٹھائے. یہ فکر دلیل ہے, یہ شہر ریت ہے, حسن حجت ہے. نہ آدم کو جانتے ہیں نہ حوا کو جانتے ہیں. کھانے پینے سے بے نیاز ہونا دلیل ہے کہ اولاد آدم سے نہیں. ان کا نمک کھاؤ کہ انہی پہ غرانے والے گستاخ کتوں جن کی ریت اولاد آدم سے نہیں, وہ خود اولاد آدم سے کیسے ہیں؟ اللہ اللہ جیت. ہاں ہاں فرمایا اسی طرح انتہائی مغرب میں ایک شہر ہے جس کا نام جابرسا ہے. ہاں ان کی بھی یہی صفت ہے. رعایا کو بھوک نہیں لگتی, سردار کھانے کا محتاج ہے. جو زمین, بہت سے فکرے نظر دیا سے ہوتے ہیں جو پڑھنے والا روا روی میں نسیم شہری کی جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاتا ہے اور بس وہ ہواؤں میں ہی کھو جاتے ہیں. کہنے لگا ہوں جو لفظوں کے تاجر ہیں ان کے لیے ہے. جو زمین پہ رہ کے اپنا کھانا آسمانوں پہ بھجواتے ہوں. جی وہ کیسی مخلوق ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کائنات جن کا جود ہے. حسن کو کیا ملا تھا رئیس بھائی وراثت میں؟ رسول کا جود اور رسول کی سیادت, سرداری. لیکن یہ سرداری کی دلیل نہیں, ملک غیر کا, شہر غیر کا, دربار غیر کا, تخت غیر کا, تاج غیر کا, حکومت حسن کی. جی جی سر اٹھانا. صلح حسن کو بیعت سمجھنے والے بے وقوفو, اصلاح کر لینا اپنی. سوال کروں اسد, سارے سوچ کے جواب دینا. کیا تمہارے رسول نے معاذ اللہ زندگی میں کسی کی بیعت کی, صلح کی, کی تو پھر صلح کو بیعت کیوں کہتے ہو؟ نانا صلح کرے تو صلح, نواسا کرے تو بیعت, اور نانا مشرک سے صلح کرے پھر بھی رسول. اللہ نانا مشرک سے صلح کرے, رسالت داغدار نہیں ہوتی. اور اس نے تو بظاہر کلمہ پڑھنے والے سے کی. اس کی امامت کیسے داغدار ہوتی ہے؟ تو یہ ہے سیادت کہ اسی کے دربار میں حکومت میرے مولا کی. اور جود کیا ہے؟ یمن کا خراج جوتی کے بدلے موچی کو عطا کر دے. اللہ, سمجھ میں آ رہی بات جانے؟ جی ہاں.
یہ جود ہے، کیونکہ جود رسالت وراثت میں عطا ہوا ہے حسن کو. اور سر اٹھانا، کیونکہ جس بھی سردار کی آمد ہو یا ذکر کیا جا رہا ہو، خراج پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے خصائص کو پہچانا جائے. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں میری طرف دیکھنا. سلطنت الہیہ کے مظہر کل کا نام ہے حسن. جی ہاں یعنی اللہ کی سلطنت کیا ہے، کیسی ہے، انداز کیا ہے، آئین حکومت کیا ہے، یہ حسن سے سیکھو. ہاں یعنی جو چیز ممکن نہ ہو، خارج از امکان کو وجود عطا کرنا حسن کا شیوا ہے. میرا خیال تھک گئے ہو تم. امیر کائنات کے بارے میں خود میرے مولا حسن کا یہ بھی وہیں شام کے دربار میں کہا ہوا جملہ ہے اپنے خاندان کے تعارف میں کہ میں کس علی کا بیٹا ہوں، تو وہاں فرمایا درۃ التوحید الذی ان فلق عنہ صدف بیت رب الارباب. صدف جانتے ہو نا، سیپ ہاں، اس میں موتی ہوتے ہیں، مروارید. اور اصل اصول یہ ہے اکثر سیپ صدف بھرے ہوئے ہوتے ہیں موتیوں سے. جاگنا ذرا. کوئی کروڑوں میں ایک آدھ صدف ایسا ہوتا ہے جس سے صرف ایک موتی نکلتا ہے. اللہ کرے میں حقیقت کو حقیقت کے ترازو میں تول کر تم تک پہنچاؤں، اور خدا تمہیں بھی حقیقت سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے. کروڑوں کے بعد ایک آدھ صدف ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پھٹے تو ایک موتی نکلتا ہے، اور اسی کو عربی میں در یتیم کہتے ہیں. یعنی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. سر اٹھانا. تو مولا حسن فرما رہے ہیں میرا باپ توحید کا وہ موتی ہے، درۃ التوحید الذی انفلق عنہ صدف بیت رب الارباب. میرا بابا توحید کا وہ موتی ہے کہ جب اللہ کے گھر کا صدف پھٹتا ہے تو اس میں سے جو گوہر کبریائی نکلتا ہے اسے علی کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں انفلق عنہ صدف و بیت رب الارباب، رب الارباب کے گھر کا صدف. دشمن کے دربار میں میرے مولا حسن نے فیصلہ کر دیا کہ ہم صلبوں میں نہیں رہتے، ہم شکموں کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے خاندان کا تو نسب نامہ ہی یہی ہے کہ اللہ کا گھر صدف ہے. اور اب نہیں، موتی اسے فارسی میں کہتے ہیں مروارید، اور عربی میں جانتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ لولو. اسی لیے میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے تم حقیقت کے تناظر میں سمجھ سکو. موتی کو عربی میں کہتے ہیں لولو. علی موتی ہے کعبے کے صدف کا. اور کعبے کے صدف والے موتی نے جب اپنی سلف کے صدف کو شگاف کیا تو ایک ہی موتی برآمد ہوا جس کا نام حسن ہے، کیونکہ حسین کو قرآن نے مرجان کہا ہے، لولو نہیں کہا.
العظمت للہ جو مرج البحرین یلتقیان، کچھ بھی نہ ہوتا ان کے بارے میں قرآن میں، اور صرف یہی دو آیتیں ہوتی. خدا کی قسم صاحبان نظر کو ہاں اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یعنی اترا کے کہہ رہا ہے اللہ، کون ہو سکتا ہے مجھ جیسا کہ میں نے دو دریا آپس میں ملائے. تیری تخلیق پہ بھی کبھی اترایا؟ اور تجھے خلق کر کے بھی اللہ اترایا؟ تو میں کس کھیت کی مولی ہیں، ہم بیچتے کیا ہیں؟ وہ تو تیرے باپ آدم کی تخلیق پہ بھی نہیں اترایا. آدم کا ذکر بھی اس نے روا روی میں کر دیا. یہ کون سے لوگ ہیں جن کی تخلیق پہ ان کا خلاق اترا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میرا کمال فن، یہ ہے میرا کمال صنعت، یہ ہے میری کاریگری کی معراج کہ میں نے دو دریا تلاطم کی حالت میں ملائے، لیکن دونوں کے درمیان میں نے ایسا برزخ رکھا کہ کوئی دریا ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتا. العظمت للہ. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات دوستو؟ آخری بندے تک سر اٹھانا کوئی نہیں چھو سکتا. اور پھر اترانا حد سے گزر گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور رب کعبہ کی قسم، عزت حیدر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، دائیں بائیں دو علموں کی ضمانت. قرآن کے وارث ششم سے پوچھا گیا کس نعمت کی بات کر رہا ہے کہ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے فَبِأَيِّ النِّعْمَتَيْنِ تُكَذِّبَانِ ام بِمُحَمَّدٍ ام بِعَلِيٍّ، تم دونوں میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ 5 منٹ وقت سے بھی پہلے بیٹھ گیا میں، اور اگر زیادہ لیٹ بھی ہوئی تو 9:30 ہو سکتی ہے، ایسے لیٹ نہیں ہوا کرے گی انشاءاللہ. کسے جھٹلاؤ گے؟ ام محمد ام علی، میرے محبوب کو یا علی کو؟ بات دریاؤں کی کرتے کرتے کہہ رہا ہے محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کو؟ اس کا مطلب ان دونوں کا واسطہ ہے کوئی. پالنے والے اترا کیوں رہا ہے؟ ناز کیوں کر رہا ہے؟ فخر میں کیوں ہے؟ مباحت آمیز لہجے میں گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا یہ تھوڑی بات ہے، کوئی دریا ایک دوسرے کو نہیں چھو سکتا. اور میرا کمال فن یہ ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو اور مرجان ظاہر ہو جاتے ہیں. اب سمجھنے والی بات پنڈی والوں یہ ہے، یہاں یولادو نہیں کہا کہ ولادت پاتے ہیں، یہاں یخرو جو کہا، اور بات دو کی کر رہا ہے تو یخرو جانے کہتا نا، واحد کے صیغے سے بات کر رہا ہے تاکہ پتہ چلے بظاہر بڑے چھوٹے کا فرق ضرور ہے، حقیقت میں دونوں یوں برابر ہیں. اللہ ہاں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو مرجان پیدا ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں. ہاں بس چند لمحے نہیں تھکنا. یہ ہے ان کی آمد کا طریقہ،
یہ ذریعہ. اور مجھے خدا کی قسم اسد بیگم ہنسی بھی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ کیسا جاہل ہے زمانہ. یعنی ایک طرف یہ کہتے ہیں کچھ نہیں تھا یہ تھے، تو جب تھے پھر تیری طرح کیسے ہو گئے؟ تیرا باپ آدم نہیں تھا، یہ تھے. تیری ماں حوا نہیں تھی، یہ تھے. پھر یہ ہونے میں ان کے محتاج تو نہ ہوئے؟ تو جو ہیں پہلے سے، پھر میں انہیں عالم نطفہ میں کیسے تلاش کروں؟ عالم اسلاب میں کیسے ڈھونڈوں؟ شکموں میں رہنا کیسے مان لوں؟ یہ تو امیر کائنات نے خود فرمایا ہے. ہاں محققین سے پوچھ لینا، تحقیق کر لینا. علی فرماتے وہ تو توحید بچانا مقصود تھی کہ ہم کبھی بچے کے پیکر میں آ جاتے ہیں، پھر لڑکے ہو جاتے ہیں، پھر اٹھتی جوانی ہوتی ہے، پھر نوجوان ہوتے ہیں، پھر بھرپور جوان، پھر ادھیڑ عمری میں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اگر ہم ایک پیکر میں رہتے تم آدم سے عیسیٰ تک نبی کہہ دیتے کہ بس تم ہی تم ہو. اللہ جی. تو ان کا جی ان کیفیات سے گزرنا حفاظت توحید کے پیش نظر ہے. ہاں ان کی حقیقت ایسی نہیں. تھوڑا سا راستہ میں نے بنا دیا. ہاں اس روش عرفان کو چھوڑنا نہیں، سفر خود کرتے رہنا، چونکہ ہر شے سے پہلے ہیں. بس اسی پہ سمیٹنے لگا ہوں میں اپنے بیان کو. اور قانون قدرت یہ ہے کہ جس شے کو اللہ نے پہلے وجود عطا کیا، ماں بعد والی شے پہ پہلی شے کا غلبہ. اگر میں اس فلسفے میں پڑ جاؤں تو پھر پورا خمسہ بھی ناکافی ہے. مثلا ایک مثال سمجھ لو، خلق الموت والحیات، پہلے کس کو گنا؟ پھر چونکہ موت پہلے ہے اس لیے جہاں چاہتی ہے حیات کا گلا گھونٹ دیتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں تو پہلے والی شے کو غلبہ ہے ماں بعد والی پر. پوری جائیداد غضنفر دینے کے لیے تیار ہے، 14 سے پہلے شے دکھاؤ. اور اگر نہیں دکھا سکتے تو جو ان کے بعد بنا ہے وہ ان کے تصرف میں ہے. تو جو ہے ہی تصرف میں، تو پھر ان سے مانگ لینا شرک کیسا، ان سے مانگ لینا کفر کیسا. بلکہ اب جو کچھ کہنے لگا ہوں تشریح نہیں کروں گا، لیکن صاحبان نظر کے لیے 10,000 تقریروں پر بھاری جملہ کہنے لگا ہوں. ان سے پہلے بھی کچھ ہے اور وہ ہے اللہ. یہ تو اتنے بڑے عطا گر ہیں کہ دنیا کو اللہ بھی انہوں نے دیا. بس اور مجھے کچھ نہیں کہنا. سمجھ میں آئی؟ میں نے غلط کہا؟ میں نے کچھ غلط کہا دوستو؟ کائنات کو بھئی میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمارے باپ آدم کو خدا انہوں نے دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اسے دے سکتے ہیں، باقی چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. میں زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پوچھتا روزانہ یہی ہوں، ایک ہی جملہ بار بار ہر روز
اپنے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے۔ اس احساس کو بیدار کرنے کی خاطر کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ شعور دیا جائے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، جو شام سے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ ہاں، نہ وہ ہمارے علم سننے آتی ہے نہ خطابتیں۔ یہی سوچ کے دو فقرے سن لینا، کل کرونا اس کا مقدر ہے جو ہے، آج کرونا صرف اس کے لیے ہے جو یہاں موجود ہے۔ ہر اشک اذا کے پیچھے حسرت چھپی ہوئی ہے علی کی بیٹی کی۔ ہاں، سننا مجھ سے اور رابطہ اپنے تصور قدے سے کرنا۔ روزانہ اللہ جانے کتنا سفر کرنا پڑتا ہے علی کی بیٹی کو۔ العظمت للہ، صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، اور ہر جگہ جاتے ہوئے تقاضا صرف ایک ہوتا ہے، میرے سر پہ قرآن رکھو۔ کوئی اغراق نہیں، تعلی نہیں، رنگ آمیزی نہیں، کوئی بناوٹ سے کام نہیں لے رہا، رب محمد کی قسم۔ یہی فکرے ہیں کہ پردے میں جاتے جاتے قدم رک جاتے ہیں علی کی بیٹی کے، اور ننگے سر بیٹھے ہوئے سوگواروں کو دیکھ کر علی کی بیٹی یہی کہتی ہے، شبیر کے رونے والوں، شام سے چل کے آئی ہوں صرف رونے کے لیے۔ فرماتی ہے میری آمد کا مقصد سوائے رونے کے اور کچھ نہیں، مجھے جی بھر کے پرسہ دینا، مایوس کر کے نہ بھیجنا۔ العظمت للہ۔ کیوں؟ میں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں، خدا کرے وہ کبھی کسی غم میں آنسو نہ بہائیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے، آج تک چشم فلک نے یہ منظر کہیں نہیں دیکھا، کسی گداگر کے گھر بھی موت ہو جائے تو بھکاری کے گھر کی عورتیں بھی کبھی محلے داروں سے جا کے نہیں کہتی کہ ہمارا فلاں فقیر مر گیا، آؤ ہم سے تعزیت کرو، آؤ ہمیں اس کا پرسہ دو۔ اللہ جانے، میری زبان میں تو یہ جگر نہیں، اللہ جانے وجہ کیا ہے کہ علی کی بیٹی کو ہزاروں میل کے سفر کر کر کے ہر جگہ، ہر قریہ، ہر بستی، ہر شہر میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ حسین مارا گیا، مجھے حسین کا پرسہ دو۔ اللہ اکبر، میرا کوئی نہ بچا، مجھ سے تعزیت کرو۔ کیوں؟ آخر اس حسرت کا سبب کیا ہے؟ سبب ہی صرف یہی ہے، پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں کہ مقتل میں جب آئی تھی علی کی بیٹی تو ایک بیان کرنے کی اجازت ملی۔ اس طرح تو روایت کم از کم مجھے نہیں مل سکی، ہو سکتا ہے کہیں ہو۔ ہاں، میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ کائنات کی ہر کتاب دیکھ لی ہے میں نے، بہرحال مجھے اس طرح نہیں ملی، لیکن اس طرح ضرور میں بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مخدومہ کے حصے میں اتفاق سے وقت ہی اتنا بچا کہ صرف ایک بیان کر سکی ہے علی کی بیٹی۔ کیوں؟ بس تمہارے تصور سے پہلے میں سٹیج خالی کرنے لگا ہوں، جو ہی سیدانیہ مقتل میں آئیں، خدا کی قسم، سید و غیر سید و، مقتل کی آمد کا انداز بھی تمہیں صحیح بتایا نہیں جاتا، کیونکہ مومنین کے دل برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، روحانیت کی خوشبو پھیل گئی ہے، یقیناً اسی لمحے کوئی اور ہستی تشریف لائی ہے، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون، کوئی آئی ضرور ہے ہستی، اسی کو ضامن بنا کے کہنے لگا ہوں، اونٹ بٹھائے نہیں گئے تھے، زینب سے لے کر سکینہ تک ہر بھی ایسے اتری ہے جیسے عباس گھوڑے سے اترا تھا۔ العظمت للہ، اللہ اکبر۔ یہ انداز تھا ہر سیدانی کے سواری سے اترنے کا، اترتے ہی، حالانکہ اس انداز میں اگر اونٹ سے اترا جائے
چوٹیں سہلائی جاتی ہیں، تکلیف محسوس کی جاتی ہے۔ اللہ جانے ربط کے بندھن کیا تھے مخدرات عصمت کے۔ ہاتھ جڑے ہوئے میرے دیکھ رہے ہو، تمہاری قوم کا خادم ہوں، چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا، گرا جائے تو چوٹ سے بچا جاتا ہے ہاتھوں کے سہارے۔ اور جن کی بات میں کر رہا ہوں سب کے ہاتھ یہاں تھے۔ اب میں نے تمہارے تصور پہ چھوڑا کہ اترے کس انداز سے ہوں گے۔ اللہ جانے تیرے زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں کیوں کہتا ہے السلام علی الخد الطریب، میرا سلام ہو خاک آلود رخساروں پر۔ اس انداز میں اتری بیویاں، لیکن کسی کو اپنی تکلیف یاد نہیں رہی۔ بہن بھائی کے لاشے پہ، بیوی شوہر کے سرانے، ماں بیٹے کے پاس۔ اور جس شام والی کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک ایک لاش پر جاتی ہے، کچھ لمحے غور سے دیکھتی ہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کے کہتی ہے یہ تو میرا حسین نہیں ہے، نہیں یہ بھی میرا حسین نہیں ہے، یہ بھی میرا حسین نہیں ہے۔ کافی دیر گزر گئی، فارغ ہو چکی سیدانیاں، بے اولاد بہن قریب آئی، بی بی کیا تلاش کر رہی ہو؟ اکبر کا بابا نہیں مل رہا۔ بہن نے کہا یہ یقین سے میں کہہ سکتی ہوں، یہ جو پتھروں کا ٹیلا سا بنا ہوا ہے، یہ جو ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ جو نیزوں کا انبار لگا ہوا ہے، آخری سجدہ یہی دیا تھا اکبر کے بابا نے۔ بی بی ڈھیر ہٹا کے دیکھو، اب جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے پتھر کا نہیں۔ بہن نے تو کہنے کو کہہ دیا کہ ڈھیر ہٹا کے دیکھو، ڈھیر تو ہاتھوں سے ہٹتے ہیں نا بھائی۔ اور شام والی کے ہاتھ تو پس گردن پابند تھے۔ رونے والوں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، علی کی بیٹی بیٹھی اور کوہنیوں سے بلا تشبیہ ڈھیر ہٹانا شروع کیا۔ ڈھیر ہٹتا رہا، لباس رنگین ہوتا رہا۔ حسین کا لاشا سامنے آیا، شمر نے نکارے پہ چوٹ ماری، رو کے اٹھ کھڑی ہوئی، حسین مجھے تیرے لاشے پہ رونے نہ دیا گیا۔ حسین زینب حسرت لے کے جا رہی ہے۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت میں شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل فاسدت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جمن بے اولاد ہیں اولاد نارین عطا فرما، جو مکروہ در تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین۔